بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ اس چیز کو پہچان گئے ہوں گے، مختلف علاقوں میں اس کو مختلف شیپ میں بنایا جاتا ہے، لیکن نام ہے اس کا باقرہانی۔ اور ساتھ میں ہے یہ گرما گرم کشمیری سبز چائے۔ تو ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ آپ آج لوگوں کے ساتھ ایک بہترین قسم کی اور مزیدار سی اور ہارٹ رینچنگ سٹوری بھی آپ کو سنا دی جائے۔ ایک دیسی منجی جسے چارپائی کہتے ہیں اردو میں، اس پر بیٹھ کر میں یہ ناشتہ کرنے لگا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ ذرا یہ بھی کر دیا جائے۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے باقرہانی۔ تو باقرہانی نام کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ اور دلسوز کہانی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ میں یہ باقرہانی کا ناشتہ کریں گے۔ پہلے اس کو باقرہانی کو پکڑتے ہیں۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے چوڑا کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں کس قدر کرنچی ہے۔ یہ اس کو اس طرح توڑ کر یہ چائے کے اندر پھینکا جائے گا۔ یہ کچھ ہی لمحوں میں جب گرم چائے میں ڈلے گی تو یہ بالکل سافٹ ہو جائے گی، ملائی کی طرح۔ یہ پلیٹ میں سے اس کے سارا جو بربرے سے ہیں اس کے یہ نکال لیتے ہیں۔ تو کہانی چل رہی تھی باقرہانی کی۔ جب اس کو گرم گرم چائے میں ڈال دیا گیا تو کچھ ہی لمحوں بعد اس کی شکل میں تبدیلی آ گئی اور یہ بالکل میلٹ ہو کر سمجھنے کے ایک کھیر جیسا روپ دھار گئی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو باقرہانی لفظ ہے یہ دو پیار کرنے والوں کی نشانی کے طور پر اس کا نام رکھا گیا تھا، جو کہ تقریباً 200 سال سے ابھی بھی رائج ہے، اور شاید یہ رہتی دنیا تک باقرہانی کے نام سے ہی رائج رہے گا۔ تو اس ڈش کے جو دو مرکزی کردار تھے ان میں سے نواب سراج الدولہ کے ایک فوجی جرنیل تھے سید باقر خان، اور جو دوسرا کردار تھا وہ تھا لکھنؤ کی ایک انتہائی خوبصورت رقاصہ، شاہی رقاصہ ہانی بیگم۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ نام ہوئے ایک مرد کا نام ایک عورت کا نام، لیکن اس کا باقرہانی سے کیا تعلق ہے؟ تو آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے لیتے ہیں ایک بائٹ مزیدار سی باقرہانی کا۔ کہتے ہیں باقر خان کا نواب سراج الدولہ کی فوج میں بہت اہم رول تھا اور بڑا عہدہ تھا، اور خانم جو تھی ہانی بیگم وہ بھی اپنے حسن اور اپنے فن میں یکتا تھی۔ تو دو لوگ ہانی بیگم پر دل و جان سے فدا تھے، ایک تھے یہ باقر خان اور دوسرے تھے زین خان، جو کہ وہ بھی کسی فوج میں ہی عہدے دار تھے۔ اب کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ ہانی بیگم بھی جانتی تھی کہ میرے جو صحیح قدردان ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، وہ یہی دو لوگ ہیں، اور وہ کسی عام آدمی کو تو گھاس نہیں ڈالتی ہوگی۔ تو ایسا ہوا کہ ہانی بیگم کو زین خان نے محبت کی چپکش میں اٹھا لیا
جب باقر خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے زور بازو پر خانی بیگم کو زین خان سے چھڑوایا، تو زین خان وہاں سے فرار ہو گیا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ سارے اس بنگال ایریا میں یہ بات پھیل گئی کہ زین خان کو باقر نے قتل کروا دیا ہے۔ تو باقر خان کو سزا کے طور پر سزائے موت سنا دی گئی اور بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن باقر خان نے کمال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہتے شیر سے مقابلہ کیا اور شیر کو مار گرایا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ ایک یہ کہانی۔ دوسری کہانی یہ منسوب کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ دونوں کی آپس میں چپکلش تھی، دونوں اس کے عاشق تھے خانی بیگم کے، تو زین خان نے اس رنجش کی پاداش میں خانی بیگم کو کسی نہ کسی طرح دھوکے سے قتل کروا دیا۔ اب محمد باقر کی تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی، نہ کھانے کا ہوش رہا نہ پینے کا، دنیا داری سے لا تعلق ہو گیا، بالکل مجنون کسی کیفیت ہو گئی۔ تو باقر کے ہی کسی نواب دوست نے اس کو اپنے ہاں کھانے کے لیے مدعو کیا اور سمجھایا کہ چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ اس چیز کو چھوڑ دو اور دنیا داری کی طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن باقر اس قدر رنجیدہ ہو چکا تھا، اس قدر شکستہ دل ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسی اثناء میں نواب نے اپنے شاہی باورچی کو حکم دیا کہ آج کوئی نئی چیز بنا کر نواب باقر کی خدمت پیش کرے۔ ان زمانوں میں یہ رواج تھا کہ مہمانداری بہت زور شور سے کی جاتی تھی۔ جب باقر خان آج تشریف لائے تو وہاں کے جو شاہی ان کا خان سامہ تھا، نان بھائی تھا، اس نے ایک چیز سی بنا کر بھربھری سی روٹی پیش کی اور اب ڈرتے ڈرتے سہم کر سائڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں یہ نواب صاحب پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چونکہ یہ فرسٹ ٹائم اس کی تھی بنائی ہوئی چیز۔ تو جب وہ باقر خان نے دانتوں تلے لیا تو اس کو ہلکا سا نمکین، ہلکی سی مٹھاس اور بڑی مزے کی لگی، تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو خان سامہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، سرکار میں نے تو آج ہی یہ چیز بنائی ہے، مجھے اس کے نام کا بھی بالکل نہیں پتہ، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ اس کا نام رکھ دیں۔ تو باقر خان تو پہلے ہی دل شکستہ تھا، دل ریختہ تھا، تو اس نے کہا کیوں نہ اس کا نام باقر خانی ہی رکھ دیا جائے۔ تو نان بھائی بولا جیسے آپ چاہیں۔ اس نے کہا اس طرح یہ ہوگا کہ ہمیں ہماری محبت تو نہ مل سکی، لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی اور جب تک یہ پکوان، یہ ڈش بنتی رہے گی تو ہمارا نام بھی لوگوں کے ہونٹوں پر رہے گا، اگرچہ ہم مل نہ پائے اس دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا نام تو لینے والے اس دنیا میں ہوں گے۔ تو یوں یہ اس ڈش کا نام، اس چیز کا نام باقر خانی پڑ گیا، جو کہ پھر بعد میں کشمیر کے لوگوں میں بھی بہت مقبول ہوئی، کشمیری سٹائل میں بھی بنی، دنیا کے مختلف ملکوں میں بنی، آذربائیجان میں بنی، اس کی مختلف شکلوں میں بنائی گئی۔ کسی باقر خانی کو چکوٹ شیپ میں بنا دیا گیا، کسی کو ٹرائنگل شیپ میں بنا دیا گیا، کسی کو گول شیپ میں بنا دیا گیا، کسی کے اوپر چینی کے چھوٹے چھوٹے دانے لگا کر اس کا نام کھنڈ باقر خانی رکھ دیا گیا۔ اور جہاں پر نواب باقر کو دفن کیا گیا ان کی وفات کے بعد، اس علاقے کا نام ہی باقر گنج پڑ گیا۔ تو یہ تھی باقر خانی کی کہانی، جو کہ آج 200 سال ہونے کو آئے
ابھی بھی لوگوں کی دنیا پر زبان زدام ہے، اور خاص کر یہ ایشیائی ملکوں میں بہت ذوق و شوق سے کھائی جاتی ہے۔ تو میری بھی یہ پسندیدہ ڈش ہے۔ آج بڑے دنوں کے بعد باقرانی کھائی اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک محبت کرنے والوں کی کہانی شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیسی لگی یہ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔